بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصوبات دو، مفعول مطلق و مفعول لہ. مفعول مطلق مصدری است کہ پس از فعلی از لفظ خود ذکر می شود. دیکھیے گا، کہہ رہے مفعول مطلق وہ مصدر ہے کہ پس از فعلی کہ جو فعل کے بعد، کسی فعل کے بعد، از لفظ خود کہ جو فعل کیا ہوتا ہے، خود مصدر کے لفظ سے ہوتا ہے، ذکر می شود، ذکر ہوتا ہے. اس لیے ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے بورڈ پہ کیا لکھا ہے، 3 چیزیں اس تعریف میں قابل ذکر ہیں جو قابل جس کو آپ سمجھیں گے تب جا کے یہ تعریف سمجھ میں آئے گی. پہلی چیز کیا کہ مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے. دوسری چیز پس از فعلی، مفعول مطلق کیا ہوتا ہے، وہ فعل کے بعد آتا ہے، ٹھیک ہے. اور تیسری چیز کیا ہے، ہاں از لفظ خود مصدر، یعنی وہ جو فعل ہے، وہ جو فعل آیا ہوا ہے وہ خود اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ خود اس مصدر سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. بات واضح ان شاء اللہ. اب اس کی 3 قسمیں ذکر کر رہے ہیں کہ جو مفعول مطلق ہے اس کی 3 قسمیں. پہلی قسم برائے تاکید فعل. یہ جو مصدر آتا ہے کبھی کبھی تو یہ فعل کی تاکید کے لیے آتا ہے. تاکید کسے کہتے ہیں؟ تاکید کہتے ہیں کسی چیز کو ذکر کرنا اور بار بار ذکر کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ کسی چیز کو تاکید کے ساتھ ذکر کرنا، یعنی تاکہ انسان کے ذہن سے نہ نکلے، انسان بھولے نہیں، ٹھیک ہے. اپنی بات کو پختگی ادا کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے، تاکید کرتا ہے. واضح انشاءاللہ. جیسے ہوتا ہے مثال کے طور پر، اگر آپ کو کسی نے آپ نے کسی کو خبر دی کہ اگلے ہفتے سے ایگزام ہے، امتحان ہے، سامنے والا آپ کی بات کو نہیں مان رہا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ خود اس لفظ کو دہرا دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں، ہاں سچ میں اگلے ہفتے ایگزام ہے. تو یہ کیا ہو گیا، یہ 2 مرتبہ آپ نے کہا کہ اگلے ہفتے ایگزام ہے، صحیح میں اگلے ہفتے ایگزام ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، یہ تاکید ہے. اور کبھی کبھی یہی تاکید جو کیا ہے قسم وغیرہ کے ذریعے سے آ جاتی ہے. سامنے والا آپ کو جھٹلا رہا ہے، نہیں یقین کر رہا ہے، تو آپ قسم کھائے کہتے ہیں. بہت ان شاء اللہ. تو یہ تاکید بہرحال سمجھ میں آ گیا. تاکید کیا ہے کہ اپنی بات کو پیش کرنا سامنے والے کے لیے تاکہ وہ آپ کی بات سے انکار نہ کر سکے. وہ جو معرض انکار میں تھا، وہ جو سمجھتا تھا کہ مذاق کر رہا ہے، وہ جو سمجھتا تھا کہ ایسی ہی خامخواہ کی باتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مقام بیان میں نہیں ہے سامنے والا، یعنی مطلب وہ تاکید کے ساتھ، وہ یعنی مذاق کر رہا ہو سکتا ہے غفلت کے ساتھ بول رہا ہو. اگر تاکید کے ساتھ ہو تو پھر غفلت وغیرہ کا جو شائبہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بات واضح ان شاء اللہ. ٹھیک. تو سب سے پہلی بات، پہلی قسم کیا ہے کہ مفعول مطلق جو کیا ہے، برائے تاکید فعل. یہ جو مفعول مطلق ہوتا ہے، دیکھیے گا یہ غور کرنے والی بات ہے، برائے تاکید فعل میں آیا، یعنی فعل کی تاکید کے لیے آتا ہے. آپ دیکھیں، ہم مثال سمجھیے گا، یطہرکم تطہیرا میں آیت کا ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت آپ سے کیا ہے، نجاست کو دور رکھے. کیسے؟ کہ جس طریقے سے آپ کو پاک پاکیزہ رکھنے کا حق ہے، اور آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دے، ٹھیک ہے، آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے ویسے کہ جیسے کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا بات انشاءاللہ. تو دیکھیں آپ نے معنی کیا کیا، معنی وہی تاکید والا کیا. بات واضح ہے. تو یہ برائے تاکید فعل. پہلی قسم کیا ہے کہ فعل کی تاکید کے لیے آتا ہے. مثال سنیے، نصر تو ابراہیم نصرن، میں نے ابراہیم کی مدد کی، مدد کرنے کا جو حق تھا، یعنی سمجھ لیجیے، یعنی کیا، یعنی مکمل طور پر مدد کی. سمجھ رہے ہیں، یعنی جو حق کی مدد ہے وہ میں نے ادا کر دیا. بات واضح انشاءاللہ. تو یہاں پہ محل شاہد کیا ہے، اب جب آپ سے کل پوچھا جائے درس میں تو آپ اس کو بتائیے گا محل شاہد سے کیا ہے اس جملے میں، نصرن. آپ دیکھیے نصرن میں جو شرائط ہیں وہ مذکور ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. نصرن دیکھیے مصدر بھی ہے، فعل کے بعد بھی ذکر ہوا ہے، اور جو فعل ہے نصر تو یہ نصرن ہی کے الفاظ میں سے. رون غاز سمجھ میں آیا؟ ٹھیک. تو یہ بہرحال پہلی قسم ہے کہ برائے تاکید فعل، مفعول مطلق جو ہوتا ہے وہ کبھی فعل کی تاکید کے لیے آتا ہے. دوسری قسم برائے بیان نوع فعل. فعل کی نوع کہتے ہیں قسم کو، فعل کی قسم کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے دوسری قسم. بات انشاءاللہ. ٹھیک جی، ایک ہی بات ہے، کیفیت قسم، ہاں ایک ہی ہے. مثال دیکھیے، اصبر صبرن جمیلا، ٹھیک ہے، یعنی صبر کن، صبر زیبا، ایسا صبر کہ جو کیا ہو وہ بہترین صبر کرنے والا.
یہ جناب یعقوب کے واقعے میں ہے. بات انشاءاللہ. تو اس کو کیا ہے آپ دیکھیے کہ قسم کو بیان کرنے کے لیے، کیفیت کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر صبر کو ذکر کیا گیا کہ ہر طرح کا صبر جو کیا ہوتا ہے وہ قابل تعریف نہیں ہوتا، لیکن ہاں اگر صبر جمیل ہو تو بہرحال یہ قابل تعریف ہے. بات انشاءاللہ. تو یہاں پہ بھی دیکھیے محل شاہد میں اصبر صبرن میں دیکھیے صبرن کیا ہے؟ مصدر ہے، فعل کے بعد آیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو لفظ ہے مصدر کا ہے نا، اور جو لفظ ہے فعل کا، دونوں ایک ہی ہے نہیں. ٹھیک. تیسری قسم برائے بیان عدد فعل، کہ مفعول مطلق کبھی کبھی فعل کے عدد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ یہ جو فعل انجام پایا، سنیے گا عدد کیا ہے، یہ جو فعل انجام پایا ہے، ٹھیک ہے، یہ فعل کتنی مرتبہ انجام پایا ہے. اور انشاءاللہ اس کی عدد کو بیان کرنے کے لیے مفعول مطلق کا استعمال ہوتا ہے. مثال سنیے کہ دقت الساعۃ دقتین. واضح انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کیا کریں؟ ساعت 2 بار بے صدا درآمد، ہاں یعنی 2 بار جو ہے وہ اس نے گھڑی نے آواز دی. دقت الساعۃ دیکھیے محل شاہد کیا ہے؟ دقتین. دقتین کیا ہے؟ یہ مفعول مطلق ہے، اور یہاں پر دیکھیے وہ جو شرائط ہیں وہ یہاں پر بھی پورے ہو رہے ہیں. دقتون اصل میں مصدر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ عدد کو بیان کرنے کے لیے آیا کہ جو گھڑی کی آواز ہے کتنی مرتبہ ہوئی؟ 2 مرتبہ. ٹھیک ہے. پس سنیے گا، پس مفعول مطلق برسے قسم، پس مفعول مطلق کے جو کیا ہیں 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، مفعول مطلق برائے بیان تاکید، مفعول مطلق برائے بیان نوع، اور مفعول مطلق برائے بیان عدد. ٹھیک ہے واضح انشاءاللہ. اس کو اس طریقے سے بھی پڑھتے ہیں، مفعول مطلق تاکیدی، مفعول مطلق نوعی، اور مفعول مطلق عددی. واضح انشاءاللہ. تو یہ مفعول مطلق کی تعریف اور اس کی 3 قسمیں. سنیے گا کہ اگر مفعول مطلق تاکیدی باشد، ایک بات اگر اوپر جو ہم نے کہا تھا جو پہلی قسم تھی ہے نا، کیا جو تاکید والے تھی، اس میں کیا کہا تھا؟ اس میں کہا تھا کہ جو لفظ ہوتا ہے، سنیے گا، جو لفظ ہوتا ہے مصدر کا اور جو لفظ ہوتا ہے فعل کا، وہ دونوں ایک ہوتے ہیں، یعنی وہ فعل اسی مصدر سے نکلا ہوا ہوتا ہے نہیں. کبھی کبھی تاکید میں ایسا ہوتا ہے کہ مترادف الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں. اب اس کے لیے آپ لوگوں نے منطق پڑھی ہوگی، تو ترادف کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ ترادف ہوتا ہے کہ الفاظ 2 ہوں، سنیے گا تب جا کے یہ بات سمجھ میں آئے گی. ترادف کہتے ہیں کہ الفاظ 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں اور اس کے معنی ایک ہے. 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی معنی میں مشترک ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترادف کہتے ہیں، یا الفاظ مترادفہ کہتے ہیں. مثال دوں آپ کو، جیسے کیا ہے؟ مثال کے طور پر انسان اور بشر. انسان اور بشر، جو معنی انسان کا ہے وہی معنی جو کیا ہے بشر کا ہے. تو الفاظ الگ الگ ہیں لیکن معنی دونوں کا ایک ہے. بات انشاءاللہ. تو یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں، کیا یہاں پہ کہہ رہے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، سنیے گا، کہ تاکید مفعول مطلق میں تاکید کبھی کبھی افعال مترادفہ سے جو ہو جاتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی الفاظ الگ الگ ہوں گے لیکن معنی جو کیا ہے ایک ہوگا. جیسے عربی میں جو مثالیں دی ہے سمجھیے گا. مثال میں کیا دی ہے کہ ایک لفظ استعمال کیا ہے قیام کا، اور ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں وقوف کا. وقوف کا مطلب یہ عربی میں کہتے ہیں کھڑا ہونا، اور قیام کا مطلب بھی کھڑا ہونا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قیام بھی کہتے ہیں کھڑے ہونے کو عربی میں، اور وقوف بھی کہتے ہیں کھڑے ہونے کو. تو کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی جو تاکید بیان ہوتی ہے وہ الفاظ مترادفہ کے ذریعے سے بھی ہو جاتی ہے. بات واضح. اب دیکھیے مثال، کہ اگر مفعول مطلق تاکیدی باشد، اگر مفعول مطلق جو ہے کیا ہو؟ تاکیدی ہو. ٹھیک ہے، یعنی اپنے یعنی کیا مطلب؟ تاکید ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ابھی ہم نے اوپر پڑھا. تاکید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مصدر جو آیا ہے، یعنی جو مفعول مطلق آیا ہے وہ فعل کی تاکید کے لیے آیا ہے. نہیں انہوں نے اوپر کیا کہا؟ نصر تو ابراہیم نصرن، میں نے ابراہیم کی مدد کی جو مدد کرنے کا حق تھا، ہے نہیں. تو اوپر تو کیا تھا؟ اوپر جو نصر اور نصر تو دونوں کے الفاظ ایک تھے، لیکن یہاں پر کیا ہے دیکھیے گا، لیکن یہاں پر کہہ رہے کہ نہیں، الفاظ الگ الگ ہوں گے لیکن معنی جو کیا ہے ایک ہوگا. اوپر ہم نے جو پڑھا ہے الفاظ بھی ایک ہیں اور معنی بھی دونوں کا ایک ہے اگر لے جائیے تو. بس انشاءاللہ. دیکھیے کہہ رہے اگر مفعول مطلق تاکیدی باشد، اگر مفعول مطلق جو ہے وہ تاکیدی ہو،
لفظی مترادف جانشین یعنی شعور. تو ایک ایسا لفظ ٹھیک ہے کہ جو لفظ مترادف ہو. اب آپ کو معنی سمجھ میں آ گیا مترادف کسے کہتے ہیں؟ مترادف کسے کہتے ہیں؟ ہاں کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایک معنی میں مشترک ہونے کو لفظ ترادف کہتے ہیں یا مترادف کہتے ہیں. تو دیکھیے کہ لفظ مترادف جانشین عالمی شعور. تو اس مصدر کی جگہ پر جانشین میں کیا اس مصدر کے قائم مقام اس مصدر کی جگہ پہ الفاظ مترادف کو استعمال کیا جا سکتا ہے. مثال دیکھیے کہہ رہے مانند قمت وقوفاً. قمت وقوفاً اصل میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ قمت قیامن ہونا چاہیے تھا. چونکہ قمتوں کا جو مصدر ہے قیام وہ لانا چاہیے تھا, تب جا کے مطلب مفعول مطلق تاکیدی ہوتا جو رول کے حساب سے. لیکن کہہ رہا کہ نہیں کبھی کبھی الفاظ مترادف کے ذریعے سے بھی تاکید ہو جاتی ہے نہیں. ہاں کیا مطلب دیکھیں قمت وقوفاً کا وہی معنی ہے جو قمت قیامن کا معنی ہے. کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں معنی قمت وقوفاً استادم استادنی کھڑا ہوا کھڑے ہونے کے جیسا. ٹھیک ہے کہہ رہے قیام. دیکھیے اب کیا کہہ رہے ہیں قیام و وقوف مترادف میں باشا. اب یہاں پر کہہ رہے کہ وقوف کے ذریعے سے سنیے گا غور کیجیے گا کہہ رہے وقوف کے ذریعے سے قیام کی قمتوں کی تاکید کرنا صحیح ہے درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں الفاظ مترادف میں سے. بات واضح انشاءاللہ. تم تو فعل ماضی واضح انشاءاللہ. کس کو نہیں سمجھ میں آیا؟ چلیے یہ سنیے آخری بات کہہ رہے حذف سماعی عامل مفعول مطلق. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفعول مطلق کا جو عامل ہوتا ہے عامل یعنی عمل کرنے والا. عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل ہو معمول ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے ہے نہیں. ہاں کہہ رہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاں جو مفعول مطلق کا جو عامل ہوتا ہے وہ بطور سماعی یا سماعی کیا ہوتا ہے حذف ہو جاتا ہے. سماعی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں دو چیز. ہاں سماعی وہ یعنی سنا گیا ہے. یعنی دیکھیے عربی جو قوانین ہم نے اس سے پہلے باقاعدہ شرح کی تھی. سماعی اس کے مقابلے میں ہوتا ہے قیاسی. قیاسی یعنی جو قانون کے تحت ہو. ٹھیک ہے. اور سماعی یعنی عرب کو اس طریقے سے بولتا ہوا سنا گیا ہے. بات انشاءاللہ. تو کہتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفعول مطلق کا جو عامل ہوتا ہے اور عامل کون سا عامل سماعی ہے نا وہ کیا ہے وہ حذف ہو جاتا ہے. اس پہ یعنی کیا مطلب ذکر نہیں. حذف ہونے کا مطلب کیا نہیں اس جملے میں اس کو ذکر نہیں کیا جاتا. دیکھیں کہ گاہی عامل مفعول مطلق بطور سماعی حذف میں شود. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سماعی طور پر یعنی عرب کو اس طریقے سے بولتا ہوا سنا گیا ہے کیا کہ وہ مفعول مطلق تو بولتے ہیں لیکن اس کے عامل کو حذف کر دیتے ہیں. ورنہ اب تک کہ ہم نے دیکھے جتنی مثالیں ہم نے پڑھی ہیں ان سب میں جو عامل تھا مذکور تھا. مذکور تھا یعنی کیا مطلب یعنی جملے میں موجود تھا. اصبر صبرن جمیلہ اصبر عامل موجود ہے. ٹھیک ہے. نصر تو ابراہیم نصرن نصر تو عامل جو ہے کیا ہے فعل موجود ہے. واضح انشاءاللہ. یطہرکم تطہیرا فعل یطہرو عامل موجود ہے. تو ان سب میں عامل اب تک کیا ہے موجود تھا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عامل حذف عامل اب آپ کو سمجھنا چاہیے عامل حذف مطلب یعنی کبھی کبھی فعل حذف ہو جاتا ہے گویا. چونکہ مفعول مطلق میں جو عامل ہوتا ہے کون ہوتا ہے خود فعل ہوتا ہے. تو آپ عامل کہہ لیجیے یا فعل کہہ لیجیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عامل یعنی فعل کیا ہے مفعول مطلق سے حذف ہو جاتا ہے. اچھا یہ حذف ہوتا ہے یہ قاعدے کے تحت نہیں ہے قانون کے تحت نہیں ہے بلکہ کیا ہے عرب کو اس طریقے سے بولتا ہوا سنا گیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں مفعول مطلق کا تلفظ کرتے ہیں لیکن اس کے عامل کو حذف کر دیتے ہیں. مثال دیکھیے بہت آسان ہے. کہ گاہی عامل مفعول مطلق بطور سماعی حذف میں شود. کبھی کبھی مفعول مطلق کا عامل سماعی طور پر حذف ہو جاتا ہے. سماعی طور پر مطلب کیا نہیں عرب کو اس طریقے سے بولتا ہوا سنا گیا ہے. وہ مفعول مطلق اذان نیابت میں کنت. ہاں البتہ یہ ہے کہ عرب کے یہاں ایک قانون یہ بھی ہے کہ جب تک کہ کوئی چیز دلیل نہ بنے محذوف کے اوپر اس کو حذف نہیں کرتے ہیں. یہ قبیح مانا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں یہ قبیح مانا جاتا ہے کہ کسی کو حذف کر دیا جائے اور کوئی چیز اس کے اوپر دلیل نہ ہو. تو یہاں پر کیا ہے دلیل موجود ہے بہرحال. اور وہ دلیل کیا ہے پھر خود مفعول مطلق جو ہے کیا ہے اس بات پر دلالت کرے گا کہ یہاں پر کون سا عامل حذف ہوا ہے. دیکھیے جیسے مانند شکرن کہ در اصل بودے اشکرو کا شکرن. اب بہت ایسا ہوتا ہے آپ نہ جب جائیں گے آپ جب عربی کلام کریں گے تو اصلاً کیا ہے کوئی بھی سامان لیا ایک دم سے کچھ بھی کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں شکرن.
حالانکہ یہ جملہ اصل میں کیا ہے؟ اشکرو کا شکرن. تو یہ جو شکرن، دیکھیے اب دیکھیے یہاں پر وہ بات پہلے جو تعریف میں جو بات آ رہی تھی نا کہ تعریف میں کیا کہا تھا کہ بس از فعلی از لفظ خود، از لفظ خود مصدر. تو یہ جو فعل حذف ہوتا ہے یہ کس کا ہوتا ہے؟ خود مصدر والا فعل حذف ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پر شکرن جو کہا ہے، شکرن کیا ہے؟ یہ مفعول مطلق ہے. شکرن مفعول مطلق ہے، لیکن یہاں پر اب حذف جو فعل ہوا ہے وہ کون سا ہوا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، نصرتو بھی ہو سکتا تھا، ضربتو بھی ہو سکتا تھا. لیکن آپ کہیں گے نہیں، یہاں پر نصرتو، ضربتو، وجدتو ہر فعل کو آپ نہیں حذف کر سکتے، بلکہ یہاں پر چونکہ شکرن دلیل ہے، شکرن علامت ہے، نشانی ہے کہ یہاں پر جو فعل حذف ہوا ہے وہ شکرن ہی سے ملتا جلتا ہوا ہے، شکرن ہی کے لفظ کا فعل حذف ہوا ہے. اس لیے آپ کیا کہیں گے یہاں پر؟ اشکرو کا شکرن. ہر فعل کو استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ ایسا فعل کہیں گے کہ جو شکرن ہی سے نکلا ہوا ہے. واضح انشاءاللہ کیا ہے؟ اشکرو کا شکرن. ٹھیک ہے، یعنی ازتو بسیار سپاس گزارم، میں تمہارا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اس طریقے سے عرب کہتے ہیں سمعن و طاعتن. کوئی لفظ آپ نے بولا کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے تو عربی میں یہ استعمال ہوتا ہے. وہ مطلب اگر وہ تعظیم کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ کی باتوں پر عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ سمعن و طاعتن. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اسمع سمعن و اطیع طاعتن، کہ آپ نے جو کہا ہے ٹھیک ہے وہ میں نے سن لیا ہے جیسے سننے کا حق ہے، اور ویسی اطاعت کروں گا کہ جو اطاعت کرنے کا حق ہے. یعنی آپ نے جو فعل آپ نے جو کہا ہے کرنے کے لیے وہ حتماً میں اسے انجام دوں گا. اب یہاں پر محل شاہد دیکھیے گا کیا ہے کہ اوپر جو کہا تھا شکرن، شکرن سے پہلے فعل حذف ہوا ہے وہ اشکروکا کا. بعد انشاءاللہ اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ خود شکرن ہے کہ یہاں پر کوئی اور فعل حذف نہیں ہوا بلکہ اشکروکا ہوا ہے. اس طریقے سمان و طاعتن میں سمان دلیل ہے کہ یہاں پر جو فعل حذف ہوا ہے اسماؤ کا ہوا ہے، اور طاعتن جو کہ مفعول مطلق ہے یہ دلیل ہے کہ یہاں پر جو فعل حذف ہوا ہے وہ اطیعو کا فعل حذف ہوا ہے. بات بات انشاءاللہ ٹھیک. اس کو بہرحال آج کا درس جو تھوڑا سا دقیق تھا، قابل غور تھا، بحث کیجیے گا، مباحثہ کیجیے گا، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.